کہ آج سے کچھ دن قبل محکمہ اسپورٹس میں کچھ بھرتیاں آئی تھی جو کہ تقریباً 260 کے قریب تھی. ان کے ٹیسٹ ہوئے, انٹرویو ہوئے. ٹیسٹ اور انٹرویو کا معیار یہ ہے کہ ٹیسٹ اور انٹرویو دینے والے نوجوانوں کے لسٹ کے برعکس ایک نیا لسٹ بنایا گیا اور عالمیہ دیکھے کہ آواران میں کوئٹہ کا لڑکا جو کہ ڈسٹرکٹ وائز پوسٹیں تھی, خاران میں کوئٹہ کا لڑکا, لورلائی میں کوئٹہ کا لڑکا, پشین میں کوئٹہ کا لڑکا لگتا ہے. جو 18ویں ترمیم میں آپ نے ایک بل پاس کیا تھا کہ وفاق سے اختیارات صوبوں کے آئیں گے, اسی 18ویں ترمیم میں ایک رول یہ بھی ہے 140A کہ یہ اختیارات ضلعوں کو منتقل ہوں گے. کیا یہ اختیارات صرف وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء کے پاس آئے؟ اور آپ اپنے اوپر یہ داغ خود لگا رہے. آج MPs جو ہے وہ اپنے آپس میں لڑ رہے, ایک دوسرے کے دفتروں کو تالے لگا رہے. یہ تالے کیوں لگ رہے؟ یہ عوام کے لیے نہیں لگ رہے. وہ کہہ رہے آپ نے میرے لسٹ کے بندے کیوں نہیں لگائے, دوسرا کہہ رہے آپ نے میرے لسٹ کے بندے کیوں نہیں لگائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان ایک مذاق بن چکا ہے. اس مذاق میں آج 1 لاکھ مزید اسامیوں کی بھرتی کا طریقہ کار اور اس کا نظام وضع کیا جا رہا ہے. ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ پوسٹیں بلوچستان سے باہر کے لوگوں کو فروخت نہ کی جائے, کیونکہ بلوچستان میں جو پیسے تھے وہ 1 سے 1.5 ارب روپے انہوں نے CTSP کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر 9000 لڑکوں کو بھرتی کرنے کے نام پر 1.5 ارب روپے لوگوں کے جیب سے لیے. اس سلسلے میں ہم نے سیکرٹری ایجوکیشن کو بھی لیگل نوٹس بھیجا ہے, صوبائی وزیر ایجوکیشن کو لیگل نوٹس بھیجا ہے, اور خاص طور پر نیشنل بینک کو ہم نے لیگل نوٹس بھیجا ہے کہ جب 980 روپے فیس آپ کو سرکار نے کہا تھا, آپ نے 1480 روپے فیس کس مت میں اور کس کے کہنے پہ لی, اور یہ پیسے آپ کے پاس آنے کے بعد کہاں گئے, کون سے اکاؤنٹوں میں گئے, یہ ہمیں حساب دیا جائے. اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ اس صوبے کی آج حالت یہ ہے کہ ایک طرف یہاں پہ سرکاری اٹھا لینے کے لیے لوگ لائنوں میں سارا دن گزار دیتے, دوسری طرف آپ ہمارے صوبائی سیکریٹریٹ جائے وہ عوامی خدمتگاہ کم اور آپ کو نئی گاڑیوں کا شوروم زیادہ نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر محترم عمران خان صاحب جو کہ اس ملک میں تبدیلی کی آواز کے ساتھ نکلے ہیں, جو اس وقت تینوں صوبوں میں اس جدوجہد کے ساتھ نکلے ہیں کہ کرپشن عروج پر ہے اور نظام میں خامیاں ہے, اسی عمران خان صاحب کے جھنڈے تلے آج ان کے صوبائی وزراء اس صوبے میں کرپٹ ترین وزیروں میں شمار ہو رہے. آج نصیب اللہ مری صاحب کے ماتحت یہاں پہ ایجوکیشن کی کتابوں میں صفحات غائب کر کے کروڑوں روپے کا غبن کیا گیا. آج اسی نصیب اللہ مری کے زیر تحت اس کے ایجوکیشن کی پوسٹیں جو ہے وہ ایک وفاقی ادارے کو, اس کے بعد CTSP کو دی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے, نصیب اللہ مری صاحب خود کیا کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے نظریے پہ وہ کتنا عمل کر رہے ہیں, یہ ہمیں میرے خیال میں عمران خان صاحب یا اس کے جو ترجمان ہے وہ واضح کر دیں گے. ہم آج تحریک انصاف کے کوئٹہ کے قیادت سے, تحریک انصاف کے بلوچستان کی قیادت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رات کے وقت روڈوں پر بینڈ باجے بجا کر یوم تشکر بنانے والوں, آج اس صوبے میں جو آپ کے جھنڈے تلے جو کرپشن ہو رہا ہے اس پر آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیا نصیب اللہ مری سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا مبین خان خنجی سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو خدا رام عمران خان صاحب یہ اعلان کر دے کہ تحریک انصاف کا نظریہ دیگر صوبوں کے لیے الگ اور بلوچستان کے لیے الگ ہے. جیسے کہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ MQM پاکستان ہمیشہ سے بلوچستان میں عوامی ایشوز پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہی ہے اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت جو کہ 2018 کے انتخابات کے بعد وجود میں آئی اور یہ بلوچستان میں عالمیہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنی وقت پوری نہیں کر پا رہا, اور اس کے آنے کا نہ کسی کو وجہ پتہ چلتا ہے نہ اس کے جانے کا طریقہ کار کسی کو سمجھ آتا ہے. مگر المیہ یہ ہے کہ ان جب بھی آتے ہیں عوام کے ساتھ ایک ایسا مذاق کر جاتے ہیں کہ بعد میں عوام صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. آج ہم ایک بار پھر آج سے چند عرصہ قبل محکمہ تعلیم میں ایڈورٹائز کیے گئے تقریباً 9000 اسامیوں کے حوالے سے دوسری بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج سے کچھ دن قبل ہم نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا جس میں ہم نے نشاندہی کی تھی کہ کس طرح سے بلوچستان کے مستقبل سے تعلق رکھنے والے ان اسامیوں کو متنازعہ بنایا جا رہا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک اسامیہ جو کہ صوبائی حکومت اناؤنس کرتی ہے اور اس کے لیے وہ ایک وفاقی خواتین ادارے کو منتخب کرتی ہے ٹیسٹ لینے کے لیے, اور بعد میں اس کے ساتھ ایک شراکت دار CTSP کو بھی ظاہر کر دیتی ہے, جس پر کئی سوالات ہمارے پریس کانفرنس کے بعد بھی اٹھے. اور ہم مشکور ہیں اسمبلی میں موجود جماعتوں کی جنہوں نے ہمارے پریس کانفرنس کاپی کر کے اسمبلی میں جمع کروائی. مگر المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب بھی آواز اٹھاتے ہیں 2-4 دن بعد وہ قصہ پارینہ بن جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے اور اس کا تعلق اس معاشرے سے ہے تو اس کو ہم قصہ پارینہ نہیں بننے دیں گے. ہم آج یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آج اس شہر میں تعلیم اور صحت کے کاروبار بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر اسامی اور ڈاکٹرز کے سیٹ کے فروخت ہے.
آج ایجوکیشن کی اسامیاں آپ کو سڑک کے ہر دوسرے چوک پہ برائے فروخت ملتی ہے. آج تعلیم میں ٹیچر جو ہے وہ برائے فروخت دستیاب ہے. آج BMC کی سیٹیں بھی آپ کو سفارش پر ملتی ہے. تو جس کے بعد آج آپ کو سرکاری اسکول ویران اور پرائیویٹ اسکول منافع بخش ادارہ بنتے نظر آ رہے ہیں. آج ضرورت اس امر کی تھی کہ جہاں ایجوکیشن کے لیے ٹیسٹ کا انعقاد ہوتا تو وہ ایک مثال بنتا اس صوبے کے لیے، لیکن اس کو بھی ہمارے معزز حکومت اور اس کے ساتھ ٹھیکہ ٹینڈر کی بنیاد پر چلنے والے اپوزیشن نے متنازعہ بنا دیا ہے. یہ وزیر اعلیٰ کا بیان تھا جس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ آج کے بعد گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 15 تک ساری اسامیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پر کی جائیں. اس کے صرف 13 روز بعد اسی کی کابینہ کے ایک وزیر موصوف اپنے محکمے میں 9000 محکمہ تعلیم کے پوسٹیں اناؤنس کرتی ہے، جو کہ ایک متنازعہ طور پر ایک وفاقی خواتین کے ادارے کو دی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک اور متنازعہ ادارے CTSP کو برائے ٹیسٹ دی جاتی ہے. اب یہاں ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پورے میکینزم کو جو بنایا اس میں فائدہ کس کا ہے. CTSP جو آج تک ہمیں یہ باور کرا رہی ہے کہ یہ ایک غیر متنازعہ اور شفاف ادارہ ہے. اب CTSP نے آج سے پہلے کون سے ٹیسٹ لیے، اور CTSP اور SBK کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ایک طرف پبلک سروس کمیشن گریڈ 17 کے اسامیوں کے اوپر تمام اسامیاں ان کو دی جاتی ہے، اور وہ لیکچرر سے لے کر پولیس و دیگر متعلقہ اداروں کے آفیسر بھرتی کرتے ہیں. دوسری طرف SBK اپنے گریڈ 17 اور 18 کے لیکچرر اور اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹیں جو ہے وہ بھی مایاناز ادارے CTSP کو کیوں دے رہی ہے، یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ کے بیان کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا تو وہاں پہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہماری اسمبلی میں ہمارے MPs اور اپوزیشن کھڑے ہو کے وفاق سے گلہ کرتے ہیں کہ وفاق ہمیں رسپیکٹ نہیں دے رہے اور ہمیں وقت نہیں دے رہا. جب آپ اپنے وزیر اعلیٰ کی بات نہیں مانتے، جب آپ اپنے وزیر اعلیٰ کی باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، جب آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو سیریس نہیں لیتے تو آپ کو وفاق کیا عزت دے گی. جب کسی گھر کا سربراہ اور کسی معاشرے میں اس گھر میں اس کا عزت نہیں ہوتا تو معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی. تو ہم آج اخلاقی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس میں یہ ہمت ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات منوا سکتے ہیں تو وہ فی الفور اس CTSP کو دیے گئے غیر قانونی طور پر جو پوسٹیں ان کو دی گئی ہے وہ ان سے لے کر پبلک سروس کمیشن کو دی جائے، تاکہ کم از کم جو آج ہمارے سرکاری اسکول قبرستانوں کی صورتحال پیش کر رہے ہیں، جو آج بچوں کا لوگ اپنے پیٹ کار کر بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یہاں یہ سوچ بھی قابل واجب ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک سرکاری ٹیچر کو 1 لاکھ سے اوپر کی تنخواہ دی جاتی ہے، جبکہ ایک پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کو 10 سے 15 ہزار تنخواہ دی جاتی ہے. پھر بھی پوزیشن ہولڈر بھی پرائیویٹ اسکول والے آتے ہیں، معیار بھی پرائیویٹ اسکول کا ہے، لوگ پرائیویٹ اسکول کو ترجیح بھی دے رہی ہے. وہ کون سی وجوہات ہے جو سرکاری اسکول میں قابل عمل نہیں ہوتی؟ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اسکول چلانے والے جو ہے ان کے معیار کو لوگ پسند کرتے ہیں بنسبت ان اسکولوں کو جو ایکڑوں پر محیط ہے اور جو شہر کے درمیان میں صرف تعلیم کے پرپز کے لیے ماہانہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. آج کی ایک سٹوری جو ہم نے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھی کہ آج اس ملک میں چینی بلوچستان آ رہی ہے اور بلوچستان سے افغانستان اور اس ذریعے تاجکستان منتقل ہو رہی ہے. وہ چینی جس میں ایک وقت میں ہم خود کفیل تھے، آج ہم خود باہر سے منگوا رہے ہیں، اور ایک ڈپٹی کمشنر کے لیٹر کے ذریعے لاکھوں ٹن چینی اس وقت دیگر ممالک جا رہی ہے. یہاں ہمارے ملک سے یہ چینی افغانستان جا رہی ہے جہاں 193 روپے کلو پہ بک رہی ہے. اس میں کون کون انوالو ہے میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے یہ چینی کی شارٹیج آئے گی، جس کا ذمہ دار اس وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت اور یہاں کے ڈپٹی کمشنرز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ مکمل طور پر واضح ہے کہ صوبائی حکومت میں موجود جماعتوں کی گٹھ جوڑ جاری ہے. آج اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ صاحب ان دونوں نے خود جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اور دونوں جو ہے وہ اپنے معاملات اپنے ایجنٹس یا اپنے ترجمانوں کے ذریعے چلا رہے ہیں. المیہ دیکھ لیں کہ اب ایک زلزلہ اگر کہیں آتا ہے تو اس کا کے لیے اظہار ہمدردی بھی وزیر اعلیٰ صاحب خود نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی اس نے ترجمان رکھا ہوا ہے. میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں لاقانونیت عروج پر پہنچ چکی ہے. یہاں پہ انسانی حقوق جو ہے وہ پامالی کی حد کو بھی خراج کر چکے ہیں. آج MQM پاکستان یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم 1 مئی 2023 کو انشاءاللہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے عوامی اسمبلی لگائیں گے. اس عوامی اسمبلی کے سلسلے میں ہم اس صوبے کے مقتدر حلقوں بالخصوص انجمن تاجران، طلباء تنظیموں، بار کونسل اور سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت اسمبلی میں موجود نہیں ہیں لیکن عوامی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سب کے پاس ہم جائیں گے. ہم دکانداروں کے پاس، ہم ٹیچرز کے پاس، ہم آفیسرز کے پاس، ہم عام طبقے کے پاس جائیں گے کہ آئے نکلے ہم 1 مئی کو اس اسمبلی میں اس صوبائی حکومت کے خلاف
वाइट पेपर पेश करेंगे। उस 1 मई में हम आइंदा के लायामल का ऐलान करेंगे और शहर का अमन अमान ख़राब ना करे तो वो सबसे पहले महकमा एजुकेशन में जो आसामियों की खरीद फरोख्त है उसको बंद करे और महकमा एजुकेशन की आसामियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन को दी जाए और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये भर्तियाँ करवाई जाए। आप यहाँ अलमिया देख ले कि इस वक्त इस सूबे में सबसे बड़ी ख़वातीन का एक इदारा है सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हमारी बहनें और बेटियाँ पढ़ती है। आज वहाँ का वीसी जो कि पाकिस्तान के आइन व कानून के मुताबिक आपने मैट्रिक से पीएचडी तक आपकी डिग्री फर्स्ट डिवीज़न की होनी चाहिए तो आप वीसी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि एसबीके की वीसी मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक 3rd डिवीज़न होल्डर है। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी नवीद नज़र आई जब गवर्नर साहब भर्ती हुए तो उन्होंने जब गवर्नर साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया तो उन्होंने अपनी फ़ालियत शो कराते हुए 3-4 यूनिवर्सिटियों के वीसीज चेंज कर दिए। तो हमें एक नवीद नज़र आई कि एसबीके की जो वीसी है वो तो लाजमी जाएगी क्योंकि उसके पास न क्रेडिबिलिटी है, न अहलियत है, न वो मयार है। तो मेरी गुजारिश है कि एसबीके यूनिवर्सिटी इस सूबे का मुस्तकबिल है। वैसे भी हमारे माशरे में ख़वातीन की एजुकेशन बहुत कम है। इस सिलसिले में हम गवर्नर बलूचिस्तान को और वफाकी वज़ीर तालीम को भी ख़त लिख रहे हैं कि वो इस वीसी के बिठाने की वजह हमें बता दे कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से वीसी जो है वो यहाँ पर बराजमान है और वो इस सूबे के सबसे बड़े तालीमी इदारे का फैसला कर रही है। मैं आखिर में आप सबके शुक्रिया के अल्फाज के साथ एक बार फिर सूबाई हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमने आपको लीगल नोटिस भेज दिए जिसका टाइम 1-2 दिन में पूरा हो रहा है। अगर हमें लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो हम बरोज़ सोमवार या बरोज़ मंगल मुअज़्ज़िज़ आला अदलिया के पास अपनी सीफी जमा कराने जा रहे हैं, जिसके बाद अगर हमें अल्लाह न करे आला अदलिया से हाथिर जवाब नहीं मिलता तो हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट और ऐवान बाला, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट हाउस तक ले जाने में भी कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।